اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 4 ہے اور سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ پچھلی سورہ جو سورہ آل عمران تھی اس کا اختتام جو ہے وہ تقوی پہ ہوا تھا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس سورت کی ابتدا بھی تقوی سے ہی ہو رہی ہے۔ پچھلی سورت کے اندر زیادہ تر غزوات کا تعلق تھا، غزوات کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس سورت میں ابتدا میں ہی جو تمہید باندھی گئی ہے وہ بھی حقوق العباد سے متعلق، تو اس میں زیادہ تر حقوق العباد سے متعلق بات ہوگی، اور اس میں وراثت سے متعلق بھی جو دوسرا رکوع ہے وہ سارا کا سارا وراثت سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، اتقوا ڈرو۔ یہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو خطاب فرما رہے ہیں کہ سارے انسان، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والے سارے لوگ، مرد و عورت، چھوٹے بڑے سب مراد ہیں۔ ڈرو اللہ رب العزت سے، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ مخالفت سے ڈرنے کا اللہ نے کہا، یعنی احکام الہیہ جو اللہ رب العزت نے شریعت دی ہے اس شریعت کی مخالفت سے ڈرو۔ ربکم اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ رب کہہ کر کے اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف انسان کی رغبت دلائی ہے، توجہ، کہ جو تمہیں احکام شریعت دے رہا ہے، جو تمہیں ڈرنے کا کہہ رہا ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالن ہار ہے، تو اس کی مخالفت سے، اس کی سرکشی سے ڈرو۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، تمہارا رب ایسی ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، یعنی اللہ رب العزت تخلیق کا بتا رہے ہیں کہ تمہاری ابتدا کیسے ہوئی۔ من نفس واحدہ، ایک ہی جاندار سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، ایک ہی جان سے۔ وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، یعنی حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ وبث منہا، اور پھیلا دیے، بکھیر دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً کثیرا، بہت زیادہ آدمی، و نساء، اور عورتیں، مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے، کہ اصل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، پھر ان کی آپس کی زوجیت سے انسانیت کو آگے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، مرد اور عورت کی تخلیق فرمائی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دو باتیں فرمائی۔ پہلے اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا بتایا کہ میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں احکام شریعت دیے، اس وجہ سے بھی تم اللہ رب العزت سے ڈرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری آپس میں جو ہے اخوت و بھائی چارہ ہے، کہ تمہارے جو والدین ہیں ایک ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، گویا کہ ساری انسانیت برادری جو ہے آپس میں اخوت و بھائی چارہ ہے ان کا۔
تو اس وجہ سے ایک دوسرے کے حق تلفی نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو، کہ یہ جذبہ بھی پیدا کیا کہ آپس میں گویا کہ بہن بھائیوں والا تعلق ہے۔ تو اس لیے سارے باقی جو ہیں انسان کے کہ اس وجہ سے اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ سمجھتا ہے، وہ ساری چاہے وہ لسانی ہے، لونی ہے، ملکی ہے، یا جس حساب سے اس کو ختم کر دو۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں بھی اسی کا تذکرہ بڑی تفصیل سے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ تم اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا سے۔ پھر تمہاری قبیلیں ذاتیں بنا دیں، یہ سب کچھ کس لیے؟ لتعارفوا، پہچان کے لیے، لتفاخروا نہیں ہے، آپس میں باہم فخر کے لیے نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک تو اللہ رب العزت تمہارے رب ہیں، اللہ ربوبیت کا بتا رہے ہیں، دوسرا آپس میں گویا کہ بہن بھائیوں والا تعلق ہے، تو پھر آپس میں خرابی پیدا نہ کریں۔ واتقوا اللہ، دوبارہ ایک ہی آیت میں دوبارہ اللہ رب العزت تقوی کا درس دے رہے ہیں کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، اللہ وہ ذات ہے کہ تساءلون بہ، تم باہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، بھی اسی ذات کا واسطہ دے کر کے، اسی ذات کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے باہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ یعنی جیسا کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈر کر کے میرا حق یہ پورا کرو، اللہ کے نام پہ یہ میرا حق پورا کر لو، اللہ کا واسطہ ہے میرا یہ معاملہ، یہ میرا حق ادا کرو، یعنی یوں کر کے اللہ تعالیٰ کے واسطے دیے جاتے ہیں۔ تو دوسروں کو جب درس دے رہے ہو کہ اللہ سے ڈر کر کے میرا حق پورا کرو، تو پھر گویا کہ تم اللہ سے ڈرنے کو سمجھتے ہو، تو خود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ والارحام، اور دوسری کون سی چیز سے ڈرنے کا کہا؟ والارحام، اور قرابت داروں سے، یعنی قرابت داروں کے حقوق پورے کریں، ان کی حق تلفی سے ڈریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیکم رقیبہ، تم پر نگہبان۔ اللہ رب العزت جب بھی قرآنی اسلوب ہے، قرآن کے اندر کسی بھی قانون کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو دنیا کا جیسے قانون ہوتا ہے کہ بس قانون بتا دیا گیا، اللہ رب العزت اس طرح قانون تھوپ نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت پہلے انسانیت کی ذہن سازی فرماتے ہیں، پھر قانون دیتے ہیں۔ جیسے بالکل ایسا ہے کہ یوں ہی بیج پھینک دیے جائیں تو وہ فائدہ نہیں ہوتا، پہلے زمین تیار کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد بیج ڈالے جائیں تو ان کا فصل کا فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح پہلے ذہن سازی کی جائے، مثلا پہلے برتن صاف کیا جائے، اس کی دھلائی کی جائے اچھی طرح، پھر جو ہے چیز ڈالی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی اچھی چیز بھی ڈالی جائے گندے برتن میں، مثلا دودھ ہی ڈال دیں تو پھر اس دودھ کا بھی کوئی فائدہ نہیں بذات خود دودھ اچھا ہے لیکن برتن ٹھیک نہیں ہے تو دودھ فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی کسی قانون کا تذکرہ فرمایا، کوئی قانون دیا، تو اللہ رب العزت نے ساتھ ذہن سازی فرمائی۔ یہاں اللہ نے 3 باتیں کی ذہن سازی کے لیے۔ پہلے یا ایھا الناس اتقوا کے ساتھ تقوی کا درس دیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو قانون میں آ سکتی ہیں، مثلا آپس میں جو حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق میں خرید و فروخت کا حقوق ہے، کوئی ادا نہیں کرے گا، کوئی حق تلفی کرے گا تو حکومت کے زور پہ اس کا حق ادا کروایا جا سکتا ہے، اپنا حق لیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانون میں نہیں آتی، اس کے ترازو میں نہیں آتی، وہ کس سے ہوتی ہیں؟ خوف خدا سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا خیرخواہی ہے، ہمدردی ہے، کچھ حقوق جو ہے کس سے پورے ہوتے ہیں؟ ہمدردی، احترام اور خیرخواہی کے جذبے سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ حقوق پورا کرنے کے لیے اللہ کس کا درس دے رہے ہیں؟ تقوی کا درس دے رہے ہیں، آخرت کی فکر لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ اپنا پیدا فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں 2 بار تقوی کا درس دے کر کے آیت کا ختم کس پہ کیا؟ کہ اللہ تمہارے نگہبان ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، پوری نگرانی ہو رہی ہے تمہاری، اور اللہ وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جاننے والی ہے۔ ظاہری طور پہ تم حقوق پورے کر رہے ہو لیکن دل سے تم متوجہ نہیں ہو، خیرخواہی والا تمہارا جذبہ نہیں ہے، تمہارے دل میں ادب و احترام نہیں ہے، ان حقوق کی ادائیگی کا وہ تمہارے اندر جو ہے جذبہ نہیں ہے، نہیں ادا کرنا چاہتے، صرف ایک
خانہ پوری ہو رہی ہے تو اللہ تمہارے پہ نگہبان ہے، اس لیے جو ہے ان حقوق کی ادائیگی میں اللہ رب العزت کے رضا کو، ثواب کو، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کا بدل ہمیں آخرت میں ملنا ہے، تب حقوق کی ادائیگی کرو۔ تو یہاں ایک چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ وہ ذات ہے کہ باہم ایک دوسرے کے حقوق کا مطالبہ اسی کا نام دے کر کے، اسی کا واسطہ دے کر کے کرتے ہو۔ دوسرا ایک اور چیز سے ڈرو، ارحام۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ یہ بچہ دانی کو کہتے ہیں، اور اس کا نام اسی وجہ سے رحم ہے کہ سارے تعلقات انہی رشتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، رحم سے ہی پیدا ہوتے ہیں کہ رشتے تعلق اسی سے بنتے ہیں۔ تو اس رحم کے سلسلے کو جو جاری رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، اور توڑ دیا جائے تو اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کے بہت سارے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بیان فرمائے، اور قطع رحمی کی وعیدیں بھی بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میری روزی میں اضافہ ہو، برکت ہو، اور میری عمر میں بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، ثواب ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدل میں جنت کے درجات عطا فرماتے ہیں، لیکن دنیا میں دو فائدوں کا اس حدیث پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ ایک یہ ہے کہ رزق روزی میں اللہ رب العزت برکات عطا فرما دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمر میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ عمر جتنی ہوتی ہے اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن اس عمر میں بندہ ایسے اعمال کر لیتا ہے، فرض کریں کہ 50 سال عمر ہے تو 50 سال کی عمر میں ایسے اعمال کر لیے جو 100 سال میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اتنی عمر میں یعنی برکات عطا فرماتے ہیں، صحت میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اعمال میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری برکات جو ہے یہ کس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم قطع رحمی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی عمر میں، اپنے رزق روزی میں، ہر چیز میں تنگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے، جو ہمارا صلہ رحمی کرنے والا انداز ہوتا ہے، جذبے، بعض دفعہ ہم رکھ رکھاؤ کرتے ہیں۔ وہ رکھ رکھاؤ کیا ہوتا ہے کہ فلاں ہمارے گھر آیا تو ہم جا رہے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بدل والا ہو گیا، یہ صلہ رحمی والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ صلہ رحمی کر اس سے جو تم سے قطع رحمی کرے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور معاف کر دو اس کو جو تم پہ ظلم کرے، واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے برائی کرے تم اس سے احسان والا معاملہ کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق محمدی سکھائے ہیں۔ تو اصل صلہ رحمی وہی ہوتی ہے جو بدلے میں نہیں ہوتی، بلکہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، ان حقوق العباد کی پاسداری کے لیے ہوتی ہے۔ حقوق العباد کے لیے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے کامل مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے اپنے مومن کے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اکمل المؤمنین احسنہم خلقا، تم میں سے سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر ایک حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ پوری رات قیام اور پوری رات دن کے روزہ رکھنے سے افضل بات ہے۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن سلام ایک صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے گئے تو وہ صحابی فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پہلی بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پہلی بار دیکھا۔ میں اس دن بھی کلاس میں کہہ رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حدیث بیان فرماتے ہیں نا تو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کیفیت بھی بیان فرماتے ہیں، وہ حالت بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کس حالت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا قریب تھے۔ جیسے ایک صحابی کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تو میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں تھا۔ ایک اس دن ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور جب صبح کا وقت تھا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، تو اس وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت کے قریب کر دے۔ یعنی جب صحابہ دیکھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت بھی ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل خالص کوئی اور نہیں ہے، تعلق کتنا قربت ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ صحابی بھی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے مبارک زبان سے جو میں نے سب سے پہلے الفاظ سنے نا وہ یہ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو رواج دو۔ یہ سلام بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی نعمت عطا فرمائی، کہ ایک ثواب تو ہے ہی، ایک دوسرے سے مون و محفوظ بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو بہت کچھ اس کے اندر رکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں۔ بہرحال فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو، پھر واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، پھر فرمایا وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور نماز پڑھو ایسے وقت میں جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں، خالص اللہ تعالیٰ سے تعلق، یعنی تہجد کا نماز۔ تو پھر فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، بہت ہی سلامتی کے ساتھ جو ہے نا یہ اعمال کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس میں بھی صلہ رحمی کا تذکرہ ہے کہ یہ اعمال کریں گے تو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک باندی آزاد کی ہے۔ کتنا بڑا غلام اور باندی کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، ہر چیز میں اللہ غلام آزاد کرنے کا ہے، قسم کا کفارہ دینا ہے غلام آزاد کرو، زہار کا کفارہ دینا ہے غلام آزاد کرو، بہت زیادہ فضائل ہیں غلام آزاد کرنے کے، بہت ترغیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں غلام آزاد کرنے کا۔ تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آج ایک باندی آزاد کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میمونہ، اگر تم وہ باندی اپنے ماموں کو دے دیتی تو اس سے زیادہ اچھا ہوتا، کہ ماموں کو دینے سے کیا ہے، صلہ رحمی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی محتاج کو صدقہ دیا اس نے صرف صدقہ دیا، یعنی اس کو ایک اجر ملے گا، اور جس نے اپنے کسی قرابت دار کو صدقہ دیا جو محتاج ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقہ و خیرات کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور پھر اس کی قطع رحمی کی وعیدیں کتنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنزل الرحمہ علی قوم، نہیں نازل ہوتی رحمت ایسی قوم میں کہ فیہ قاطع الرحم، جو قطع رحمی، جس کے اندر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو نا، کسی گھر کے اندر، کسی قوم کے اندر، وہ پوری امت جو ہے، وہ پوری قوم جو ہے وہ رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر سب سے زیادہ تو ہم کیا ہیں، ہم رحمتوں کے محتاج ہیں۔ تو اگر ہمیں رحمت چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی والا معاملہ کریں۔ اللہ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ کچھ کام ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسے معاملات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ راہیں ہمارے لیے نہیں کھل رہی ہوتی، اس کے لیے دل متوجہ
نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے, ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے صلہ رحمی کرنا آسان فرما دیجئے, ہمارے لیے اس کے لیے راستے کھول دیجئے, تاکہ دوسرے لوگ ایسا معاملہ کریں ہی نہ کہ ہمارا ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ مشکل ہو جائے. اے اللہ اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما دیجئے. اللہ رب العزت نے کتنا اپنی ربوبیت کا سمجھا کر کے کہ ایک ماں اور ایک باپ سے آپ پیدا ہوئے, اخوت و بھائی چارہ والا جذبہ اللہ نے دلوں میں پیدا فرمایا. پھر کہا کہ میں نگران ہوں تمہارے پہ. تو اتنی اللہ رب العزت نے ترغیب دی. تو اللہ یہ صلہ رحمی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, اور دو یتیموں کو مال ان کے. اب سب سے پہلی بات سمجھنے والی ہے یتیم. یتیم کسے کہتے ہیں؟ تو یتیم کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو, اور عربی میں یتیم کہتے ہیں جس کی, جانوروں میں یتیم کون ہے؟ جس کی ماں نہ ہو. اور یتیم کب ہوتا ہے؟ لا یتم المحتلام, بندہ جب بالغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا. تو یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا باپ بھی نہ ہو اور وہ نابالغ ہو. جب وہ بالغ ہو گیا, بے شک باپ نہیں ہے, تو وہ یتیم کہلائے گا نہیں. جہاں کہیں یتیم کا درس دیا جاتا ہے وہ ان بچوں کے لیے جو نابالغ ہیں اور باپ نہیں ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, دو یتیموں کو مال ان کے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور نہ بدلو ردی کو اچھی چیز کے ساتھ, ناپاک کو پاک کے ساتھ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, بے شک یہ بہت بڑا گناہ. حُوبًا بڑا گناہ, کبیرہ بہت بڑا. یہاں تین چیزیں یتیموں کے لیے کہی گئی ہیں. پہلی چیز کہ ان کے مال ان کو دو. اچھا, ان کے مال ان کو دو, یعنی یتیموں کا جو گھروں کے اندر ہی یتیم موجود ہوتے ہیں نا. مثلاً دو بھائی ہیں آپس میں, اور ایک بھائی کی اولاد ہے, چھوٹے ہیں, بچے ہیں, اور باپ ان کا دنیا سے, تو وہ کیا ہیں؟ وہ گھر کے اندر یتیم موجود ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ یتیموں کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے اپنے چچا وغیرہ ہوتے ہیں, دادا ہوتا ہے, کوئی اپنے جو اولیاء ہیں وہ قرابت دار ہی ہوتے ہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مال دو. یعنی کسی قسم کا اگر وہ بچے نابالغ ہیں تو ان کے مال میں ایک تو مال ان کو دو, اس کے لیے آگے آیت ہے کہ اس کا ٹائم کیا ہے کہ ان کے مال ان کو دو, کیونکہ نابالغ بچوں کے حوالے تو ان کا مال نہیں نہ کیا جا سکتا کہ وہ اپنے مال کی خود ہی حفاظت نہ کر سکیں. تو مال دینے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ایسے طریقے سے ان بچوں کی بھی اور ان کے مال کی حفاظت کریں کہ جب وہ لینے کے قابل ہوں, بالغ ہوں, تو ان کو ان کا مال دے سکیں. دینے کا یہ مطلب ہے. اور دوسرا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, کہ اچھی چیز, بعض دفعہ اکٹھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ان یتیم بچوں کی ملکیت ہوتی ہے, کچھ ان کے چچاؤں کی ملکیت ہوتی ہے, یعنی اولیاء کا اور ان یتیم بچوں کا مال اکٹھا ہوتا ہے, لیکن ملکیت تو اپنی اپنی ہوتی ہے نا. تو ایسا نہ کریں کہ جو آپ کے اپنے مال میں کوئی ردی چیز محسوس ہو تو وہ بچے نابالغ ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ شریعت نے وہ کرنے سے منع کیا ہے تو چلو ہم ان کے مال کو خرچ بھی نہیں کر رہے, ہم ان کے مال کو ضائع بھی نہیں کر رہے, اور ہم ان کا مال ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی نہیں دے رہے, کسی قسم کا تصرف نہیں کر رہے. یہ ہے کہ چلیں یہ بھی فرض کرے بکری ہے اور وہ بھی بکری ہے, تو ان کی اچھی بکری لے کر کے جو دوسری کمزور بکری ہے ان کی اسی طرح کوئی سا بھی چیز ہے جو اعلیٰ ہے ان کی وہ لے کر کے ادنا چیز ان کے سامان میں رکھ دینا, اس سے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ مالوں اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے اکٹھا رکھا ہوا اکٹھا ہی استعمال کر رہے ہو, تو ایسے طریقے کے ساتھ
کے بیچ میں ان کا بھی استعمال ہو رہا ہے، تو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے ان کے جیسے پہلے وہ دوسرے پارے میں اللہ فرما رہے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کون فساد کر رہا ہے اس معاملے میں اور کون اصلاح کرنے والا ہے، کہ بچوں کا بالکل الگ طور پر استعمال کیا، مثلا ان کے مال سے الگ ان کا کھانا بنایا، وہ تھوڑا کھائیں گے باقی ضائع ہو جائے گا، اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، ملا کے آپ اس لیے پکا رہے ہو کہ ان کا مال ضائع نہ ہو، تو اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اپنے مالوں کے ہوتے ہوئے ان کے مالوں میں سے استعمال نہ کرو، اس کی پوری تفصیل اگلی آیات میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر 3 باتیں یتیموں کے لیے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر ڈرو تم یہ کہ نہیں انصاف کر سکو گے تم یتیموں کے معاملے میں، تو فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، یعنی ان یتیم بچیوں کو چھوڑ کر کے کسی اور کچھ اور عورتوں سے، ما طابہ، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو طابہ اچھی لگے، طبعی طور پہ اچھی لگنا پسندیدہ بھی معنی ہے اس کا، اور طابہ کا معنی حلہ بھی ہے کہ جو حلال ہوں تمہارے لیے، یعنی جو تمہیں طبعی طور پہ پسند ہوں، تمہارے لیے حلال ہوں، من النسائی، عورتوں میں سے، تو مثنا، 2 وثلاثہ، اور 3 ورباع، اور 4 یعنی 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر ڈرو تم، اللہ تعدلوا، یہ کہ انصاف نہیں کر سکو گے تم، فواحدۃ، پس ایک ہی سے نکاح کرو، یا پھر ایک میں بھی انصاف نہیں کر سکتے تو او ما ملکت ایمانکم، جو ملکیت ہے تمہارے دائیں ہاتھوں کی، یہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں یعنی ان کو رکھ لو، ذالک ادنیٰ، یہ بات زیادہ امکان والی ہے، اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعولو، یہ کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے، ایک سائڈ پہ جھکو گے نہیں۔ اب اس کی پوری تفصیل سمجھیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، اور اب جو ہے وہ بھی زمانہ جاہلیت والے طریقوں پہ ہی چل پڑا ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے لیے کیا کیا جاتا تھا کہ ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے ان سے نکاح کر لیتے تھے کہ ایک تو اپنی ہی ہیں، اپنی مطلب ہم ان کے اولیاء ہیں، اپنے سے شادی کر لی یا اپنے بچوں سے شادی کروا لی تو مہر نہیں دینا پڑے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا، تو اس لیے مثلاً فرض کریں کہ 2 بھائی ہیں آپس میں، اور ایک بھائی کی لڑکی ہے اور دوسرے بھائی کا لڑکا ہے، اور جس بھائی کی لڑکی تھی وہ فوت ہو گیا، اب اس کی لڑکی کیا کہلائی؟ یتیم ہو گئی۔ اب یہ والا بھائی چاہ رہا ہے کہ اس کا جو کچھ ہمارا ایک ہی جیسی ملکیت ہے تو اس سے شادی کروا لیتا ہوں میں اپنے بیٹے کی، تو مہر بھی نہیں دینا پڑے گا کیونکہ اپنی ہی بچی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی ملکیت میں ہے وہ بھی ہماری ملکیت میں آ جائے گا، تو یہ اس لیے یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے، اپنی یا اپنے بچوں کی، اگر وہ رشتہ ہے یعنی کہ غیر مطلب چچا نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے اپنے بیٹے سے، یا کزن وغیرہ ہیں تو پھر اپنے سے شادی کروا لی یا اپنے بچوں سے شادی کروا لی، جو بھی اولیاء ہیں۔ تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم اتارا کہ اگر تمہارے میں یہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تم ان کا حق مہر نہیں دو گے، یا جو ان کی ملکیت میں ہے وہ بھی خود ہی لینے کی کوشش کرو گے، تو بہتر یہی ہے تو تم ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، بہتر اچھی جگہ دیکھ کے کہیں اور ان کا نکاح کر لو۔ تو جو اس کے علاوہ لڑکیاں جو تمہیں پسند ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، تو تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو ان سے کرو، چاہے 2 سے کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو، 4 تک کی اجازت ہے۔ اب 4 تک کی اجازت اس میں بھی زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی سارے مذاہب میں کثرت ازواج کا سلسلہ تھا، یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی، سارے، اور اسلام سے زمانہ جاہلیت میں بھی کثرت ازواج، بہت زیادہ بیویاں
رکھنے کا رواج تھا، رسم تھی، اور ابتدائی اسلام میں مسلمانوں میں بھی ایسا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا کہ 4 نکاح کرنے کی، بیک وقت 4 رکھنے کی اجازت ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کی زیادہ بیویاں تھیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اپنی 4 بیویوں کو رکھیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں ان کو طلاق دے دیں، کیونکہ اب اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیادہ تھی، تو انہوں نے کیا 4 کے علاوہ جتنی بھی تھی ان کو طلاق دے دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی وہ 11 تھی، اس سلسلے میں باقیوں نے تو کوئی بات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے تو اس وقت جو ہے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر بھی کہا، مجنون بھی کہا، کذاب بھی کہا، بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی باتیں بولی، لیکن کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ بات نہیں کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو معجزہ دکھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، دعویٰ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی کہ یہ 40 سالہ زندگی میں نے آپ کے درمیان میں گزاری ہے، کیا آپ یعنی مجھے جانتے نہیں ہیں؟ تو سب نے جو کفار تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو صادق و امین سمجھتے ہیں، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جو ملحدین ہیں، مستشرقین ہیں، اہل یورپ کے لوگ ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ باتیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت ازواج تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات تھیں، نعوذ باللہ۔ تو اس پہ تھوڑی سی بات مفسرین حضرات فرماتے ہیں، اس حساب سے بات کی جاتی ہے، ورنہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیا وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا سوچ یا تصور میں بھی ایسی باتیں نہیں لا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑیل جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی، پہلا نکاح ہوا، وہ 40 سال عمر رسیدہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو پہلے شادی شدہ تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، تو جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ تھی اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے وہ تبلیغ کا اور امت تک دین پہنچانے کا جو بوجھ تھا وہ بھی نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازواج کا جو سلسلہ تھا اس میں اصل بات کیا تھی، حکمت کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ہر حصہ، ہر شعبہ اپنی امت تک پہنچانا تھا۔ تو کتنی باتیں ایسی ہیں جو گھریلو جو صرف ازواج بتا سکتی ہیں، تو اس لیے کثرت ازواج کا کہ بہت سارے مسائل ایسے جو ازواج سے تعلق رکھتے ہیں وہ ازواج کے ذریعے ہی آگے پہنچائے جا سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ازواج کا سلسلہ کیا، اور پھر اور بھی دینی بہت سارے فائدے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 مسائل صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال زندہ رہیں، اور 48 سال میں ان کے 200 تقریباً شاگرد تھے جن تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کو اتنا بڑا حصہ پہنچایا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 378 احادیث روایات ان سے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری جو ازواج ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روایات اور احادیث ثابت ہیں۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا سلسلہ دیکھیں کہ 2 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وفات ہو گئی تھی،
2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، تھوڑے تھوڑے وقفے سے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی رخصتی بھی ہو گئی، آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صغر سنی تھی، چھوٹی عمر کی تھی، تو وہ اس وقت نہیں آئی، وہ بعد میں ان کی رخصتی ہوئی۔ پھر اس کے بعد 3 ہجری میں خدیجہ، سودا، عائشہ، حفصہ، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی، یعنی کہ 3 ہجری میں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ تھی، وہ صرف بعض فرماتے ہیں کہ 6 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، اور بعض فرماتے ہیں کہ 18 مہینے رہی، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش جو پھپھی کی بیٹی تھی ان سے نکاح ہوا، اس کے بعد 7 ہجری میں یعنی ایک ہجری کے وقفے سے نکاح ہوتے رہے۔ پھر 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت صفیہ سے، وہ کیا نام ہے ان کا، حبیبہ، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت میمونہ سے، حضرت صفیہ سے، یہ 3 نکاح ہوئے۔ یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 59 سال کے تھے، یہ نکاح جو شروع ہوئے یہ 54 یعنی 2 ہجری سے لے کر کے تو 7-8 ہجری تک، یہ سارے نکاح یہ 7-8 سال میں، 5 بلکہ 6-7 سال میں ہوئے۔ تو مقصد کیا تھا؟ دین کی تبلیغ تھی، دین کا بہت بڑا حصہ جو امت تک پہنچانا تھا، تو وہ مقصد تھا۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ شادی شدہ تھی، وہ واحد زوجہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، تو ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے وہ بچے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ جو ان کے بیٹے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کھانا کھا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا کہ کل کھا، اللہ تعالیٰ کا سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، وکل ما یلی کا، مما یلی کا، اور کھا اپنے آگے سے۔ تو یہ 2 یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان بچوں کی پرورش کی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی ربیب بچے نہ ہوتے تو پھر یہ والا مسئلہ آگے جو ہے امت تک کیسے پہنچتا؟ تو یہ مسئلہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے ان بچوں کی پرورش کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گود میں بٹھایا اور میں پورے کھانے میں ہاتھ مار رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ 2 سنتیں تو ہمیں یہاں سے پتہ چلی۔ تو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جس نے فتنے کے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو ہر بات کہیں نہ کہیں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت، حکم ملا، وہ ازواج مطہرات سے بھی ملا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے بھی ملا۔ تو بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدی بن کر کے آئی جنگ میں، تو یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے چچا زاد بھائی کے ہی حصے میں آئی، تو انہوں نے اپنے آقا سے یعنی ثابت بن قیس سے کہا کہ میں یعنی اتنا مال دیتی ہوں تو اگر مجھے آزاد کر دیا جائے، جیسے وہ ہوتا ہے سلسلہ۔ تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا نکاح کا کہ اگر نکاح کر لیا جائے، تو پھر انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس وہ غلام تھے جو انہی کے قبیلے تھے، انہی کے خاندان سے تھے، ساروں نے اپنے غلام آزاد کر دیے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال بن گیا، تو ہم کیسے ان کو غلام رکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہے کہ ان سے بڑھ کر کے کوئی خاتون اپنے خاندان کے لیے اتنی اچھی ثابت نہیں ہوئی کہ ان ایک جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔
تو بہرحال یہ دین کا فائدہ تھا. اسی طرح حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی, اور حضرت ابو سفیان تو بعد میں مسلمان ہوئے, بہت بعد میں. وہ کتنے خلاف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ختم کرنا چاہتے تھے مکمل. بڑی انہوں نے سازشیں کی, بہت کچھ کیا. اور حضرت حبیبہ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی, اور ان کا شوہر نصرانی ہو گیا, تو وہ وہاں ہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے ذریعے پھر نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے نکاح کے پیغام کو قبول کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا. تو جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ ہم ان کے اتنا یعنی کہ ہر طریقے سے ان کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو نقصان کرنے کی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو انہوں نے تو میری بیٹی سے نکاح کر لیا. یہ ایک قسم کی نفسیاتی جنگ تھی اتنا ان کو. تو ابو سفیان کے الفاظ ہیں کہ یہ تو جوان مرد ہے, اس کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی. عربی کے الفاظ ہیں, ان کا ترجمہ ہے کہ ان کو کبھی بھی زیر نہیں کیا جا سکتا. تو بڑے بڑے فائدے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات سے نکاح کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی اگر خواہشات ہوتی تو وہ جوانی کی عمر میں ہوتی, 50 سال کے بعد نہ ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ ساری ازواج مطہرات پہلے شادی شدہ تھی. بہرحال آگے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, یعنی 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی. اور اس میں بھی کیا ہے, ایک تو 2 باتیں ہیں کہ کثرت ازواج سے یہ ہوگا کہ زنا کا روک تھام ہو جائے گی. جہاں یورپ میں بھی دیکھ لیں, جہاں نکاح منع کیا گیا کہ ایک سے زیادہ نہیں, وہاں زنا عام ہو گیا ہے. تو اس لیے زنا کی روک تھام کرنے کے لیے زیادہ شادیوں کی 4 شادیوں کی اجازت دی گئی. دوسرا یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے مردوں کی بنسبت, اس وجہ سے بھی دی گئی. لیکن اجازت, اور اس سے پہلے تو بہت زیادہ شادیوں کی اجازت تھی, یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں اور سارے مذاہب میں زیادہ شادیاں تھیں. جب اسلام میں یہ دیکھا گیا کہ بھائی زیادہ شادیاں تو کر لی جاتی ہیں لیکن بیویوں کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے, تو زیادہ شادیوں سے منع کر دیا گیا, 4 کی اجازت دی گئی. اور اس کے لیے بھی بہت سختی سے جو ہے وہ وعیدیں سنائی گئی جو حقوق پورا نہیں کرے گا. کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, پس اگر ڈرتے ہو تم یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی شادی, یعنی زیادہ شادیاں کرنے سے پہلے اپنے حالات اپنے معاملات دیکھ لیں. اگر آپ سب میں برابری نہیں کر سکتے, برابری کس چیز میں, 2 چیزوں میں یعنی ظاہری برابری, ایک ہے نان نفقہ میں خرچے میں, اور ایک شباشی میں, ان میں برابری سرابری. اور تیسری چیز ہوتی ہے جسے قلبی میلان کہتے ہیں. اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا. تو اے اللہ جو میرے اختیار میں ہے, یعنی نان نفقہ اور شباشی اور ظاہری سارا سلسلہ, تو اے اللہ اس میں نے برابری سرابری رکھی ہے. اور جس چیز میں میرا اختیار نہیں ہے اے اللہ میری اس بارے میں پکڑ نہ فرمائیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو اختیاری چیزیں ہیں وہ پوری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو غیر اختیاری ہیں ان میں میری پکڑ نہ فرمانا. تو اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختیاری چیزیں کیا ہیں, نان نفقہ اور شباشی, اور غیر اختیاری کیا ہے, دل کا میلان. لیکن دل کے میلان میں بھی ایسا نہ ہو, قرآن شریف کی آیت میں ہی منع کیا گیا ہے کہ ایک ہی کی طرف جھکاؤ ہو, جس کی طرف قلبی میلان ہے اس کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو, کہ دوسرے کا خیال بالکل بھی نہ رکھا جائے. جس کا اثر اختیاری امور پہ بھی پڑے تو ایسا قلبی میلان بھی ممنوع ہے, اس میں بھی کوشش کی جائے برابری سرابری کی. ذالک ادنی اللہ تعولوا, یہ بات زیادہ امکان والی ہے, قریب ہے اس بات کے کہ یہ کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ایک رکھو گے تو بالکل ہی اب ناانصافی نہیں ہوگی. بازو کی ایک بھی ہوتی ہے تو اس کے حقوق کی بھی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی. اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب اگر 4 نہیں کرو گے 3 2
صرف ایک رکھو گے تو اب تمہارے سے بالکل بھی ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات امکان والی ہے کہ ایک ہو تو تم، کیونکہ اب تمہیں برابری سرابری نہیں کرنی پڑ رہی ظاہری معاملات میں، اختیاری امور میں، تو اب تم جو ہے انصاف والا معاملہ کرو گے۔ لیکن بعض دفعہ ایک ہونے کے باوجود بھی انصاف والا معاملہ نہیں کیا جاتا، اور جو دو یا زیادہ ہوں اور ان میں انصاف نہ کرے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا یعنی برابری سرابری نہیں کرے گا وہ قیامت والے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی ایک سائڈ گری ہوئی ہوگی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے، خوش دلی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ خوش دلی سے دے دیں تمہارے لیے یا چھوڑ دیں تمہارے لیے، عن شیئن کچھ حصہ، منہ اس سے، نفساً طبنا، نفساً یعنی طیب نفس سے، طبنا خوش دلی ہے خوشی سے، تو نفساً یعنی نفس کی، طیب نفس نفس کی خوشی سے، فَكُلُوهُ، پس کھا لو اس کو، یعنی استعمال میں لے آؤ اسے، ہنیئا مریئا، خوشگوار مزیدار، یعنی یہ تمہارے لیے پھر حلال ہو گیا۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات کیا کہی؟ وَآتُوا النِّسَاءَ، دو عورتوں کو حق مہر ان کے، تو یہ دو کا خطاب جو ہو رہا ہے نا، شوہر کو بھی ہو رہا ہے اور جو لڑکی ہے اس کے اولیاء کو ہو رہا ہے۔ جب یہ یتیموں بچیوں کی شادی کرتے یا کسی بھی زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا کہ جب بچی کی شادی کی جاتی تو شوہر جو مہر دیتا تھا وہ اس کے اولیاء وصول کر لیتے تھے، لڑکی کو نہیں دیتے تھے، یعنی یتیم بچیوں کی شادی کسی اچھی جگہ کر کے جو مہر ہوتا وہ اولیاء وصول کر لیتے، لڑکی کو نہ ملتا۔ اور شوہر کو بھی خطاب ہو رہا ہے کہ شادیاں تو کر لیتے ایسی بچیوں سے لیکن ان کے حق مہر نہ دیتے کہ یہ ہماری اپنی ہی بچیاں ہیں، تو شوہروں کو بھی خطاب ہو رہا ہے اور لڑکی کے اولیاء کو بھی خطاب ہو رہا ہے کہ آپ شوہر سے وصول نہ کرو، اور شوہر کو بھی حکم دے دیا جا رہا ہے کہ حق مہر کی ادائیگی ضرور کرو۔ پھر صدقاتہن فرمایا، ان کے حق مہر، یہ صدقہ جو لفظ ہے نا یہ اس کا مادہ صدق سے ہے یعنی سچ، تو یہ صدقے، یہ مہر کو صدقہ اس لیے کہا گیا ہے کہ مہر کی ادائیگی کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں ایک سچا میلان تعلق پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے بھی مہر کی ادائیگی ضروری ہے دونوں کے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے۔ نحلہ کہتے ہیں، نحلہ خوشی سے۔ اب ایک تو یہ ہوتا تھا حق مہر دیتے ہی نہیں تھے، اگر دے دیتے تو تاوان سمجھ کر کے دیتے تھے، خوش دلی سے نہیں تنگ دلی سے دیتے تھے، تو کچھ تو دے دیتے تھے لیکن جو دیتے تاوان سمجھ کے، کچھ تو دیتے ہی نہیں تھے، ان کے لیے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور جو تاوان سمجھ کر دیتے تھے ان کے لیے نحلہ فرمایا کہ جب دے ہی رہے ہو تو خوش دلی سے دو، تنگ دلی سے نہ دو۔ اور پھر کچھ ایسے تھے کہ معاف کروا لیتے، 3 برائیاں تھیں نا، ایک تو دیتے ہی نہیں تھے، ایک دیتے تو تاوان سمجھ کے دیتے، اور ایک جو تھے وہ معاف کروا لیتے۔ جو دیتے ہی نہیں تھے ان کے لیے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، جو تاوان سمجھ کر کے دیتے تھے ان کے لیے نحلہ، اور جو معاف کروا لیتے تھے ان کے لیے کہا کہ یوں معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتا، اگر وہ خود ہی اپنے طیب نفس سے، دل کی خوشی سے، رضا سے آپ کے لیے کچھ حق مہر معاف کر دیتی ہیں، یعنی نہیں لیتی، اگر دیا ہوا ہے تو آپ کو واپس کر رہی ہیں، یا نہیں دیا ہوا تو آپ کو معاف کر رہی ہیں، کچھ حصہ یا سارا، تو پھر اس کو تم استعمال کر سکتے ہو، یوں ان سے معاف نہیں کروا سکتے۔ فَكُلُوا ہَنِيًّا مَرِيًّا کا یہ ہے کہ وہ اب تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو استعمال میں لا سکتے ہو، تصرف کر سکتے ہو۔ اب یہاں بہت تفصیل سے بات سمجھنے والی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا تظلموا، الا لا یحل الا کل امرئ الا بطیب نفس منہ،
کہ خبردار ظلم نہ کرو، خبردار حلال نہیں ہے تمہارے لیے کسی کا بھی مال مگر اس کے طیب نفس سے، نفس کی خوشی سے، اندر کی خوشی سے۔ جب تک اندر کی خوشی نہیں ہے تب تک تمہارے لیے مال حلال نہیں ہے، چاہے وہ مہر کی صورت میں ہو یا وراثت کی صورت میں ہو۔ مہر بھی نہیں دیا جاتا آج بھی، اور وراثت بھی، یعنی جو ہوتے ہیں مثلا کوئی فوت ہو گیا تو سارا مہر سارا وراثت کون لے لیتے ہیں؟ جو لڑکے ہیں، بیٹے ہیں۔ اگر سوتیلی ماں ہے تو اس کو بھی نہیں ملتا، اگر بہنیں ہیں تو ان کو بھی نہیں ملتا، اور بہنیں بھی اور بیویاں مہر لینے میں، اور بہنیں اور سوتیلی مائیں اپنے رکھ رکھاؤ میں کہ بھائی کیا کہیں گے، وہ خراب ہوگا، تو اس لیے بس بعض دفعہ ایسا بھی کہہ لیتی ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ نفسن کا لفظ ہے، طیب نفس۔ ایک ہوتا ہے نا دل کی خوشی، ایک ہوتی ہے نفس کی رضا۔ دل کی خوشی پھر بھی کچھ معاملات رکھتے ہوئے بندہ کر لیتا ہے، لیکن جب نفس کی رضا وہ تب محسوس ہوگی، تب اصل میں سمجھ آئے گی کہ جب ان کا مال ان کے حوالے کر دیا اور بغیر دباؤ کے اپنے خوشی سے انہوں نے واپس کر دیا، تب طیب نفس پایا جائے گا، ورنہ طیب نفس نہیں پایا جائے گا۔ بعض جگہ مدارس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی کہیں سختی سے، کہیں بہت تنگ کر کے چندے وصول کر لیے جاتے ہیں، ان چندوں کو پھر استعمال کرنا جائز نہیں رہتا، کیونکہ دینے والے کی طیب نفس شامل اس میں نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی اپنے دل کی رضا سے نہ دے تب تک وہ استعمال کرنا، مال کسی صورت میں بھی ہو، چاہے چندے کی صورت میں ہو، چاہے وراثت کی صورت میں ہو، چاہے مہر کی صورت میں ہو، اس کو استعمال کرنا شرعاً جائز ہے ہی نہیں۔ بے شک اپنی زبان سے کوئی اپنے ہاتھ سے چندہ دے دے، اپنی زبان سے معاف کر دے کہ میں نے نہیں لینا، میں نے وراثت نہیں لینی، میں نے مہر نہیں لینا، اس کا طریقہ کار مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی کی طیب نفس معلوم کرنی ہے کہ دل کی رضا ہے یا نہیں، تو آپ اس کی حوالے کر دو۔ ملکیت تو اس کی ہے ہی جو آپ کے ہاتھ میں ہے، مہر اسی کی ملکیت ہے، وراثت اسی کی ملکیت ہے، لیکن وہ ملکیت آپ کے پاس ہے، وہ ملکیت تو شرعاً ثابت ہے، لیکن وہ ملکیت ان کی آپ کے لیے استعمال کرنا کب جائز ہوگی، آپ کے لیے کب حلال ہوگی؟ جب آپ ان کو دے دو اور دباؤ بھی کسی قسم کا نہ ڈالو، اپنے دل کی خوشی سے وہ واپس کر دیں، تو تب جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب ایک واقعہ بھی سناتے ہیں کہ جب یہ معارف القرآن جنہوں نے لکھا، مفتی شفیع عثمانی صاحب ان کی وفات ہوئی، ہمارے والد محترم کی وفات ہوئی، تو جو ہمارے شیخ تھے وہ ہمارے گھر آئے، تو یہ تفسیر وغیرہ لکھتے تھے مفتی شفیع عثمانی صاحب، تو ان کے ایک جو ذہن کی تقویت کے لیے کچھ خمیر بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کی چارپائی کے پاس رکھا رہتا تھا، وہ استعمال کرتے تھے۔ تو ہمارے شیخ بھی بوڑھے تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، تو ہم نے وہ پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح یہ مجھے دے سکتے ہو، آپ کس طرح مجھے یہ دے سکتے ہو، کیونکہ جب وہ وفات پا گئے تو اب یہ ان کی ملکیت تو نہیں رہی، اس کی میں سب وہ رسا کا حصہ شامل ہو گیا، تو اب آپ مجھے یہ نہیں دے سکتے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم سارے بہن بھائی بالغ ہیں اور سارے موجود ہیں، یہ دو شرطیں ہوتی ہیں نا یہ مال کے استعمال کرنے کی، تین، بالغ بھی ہوں، موجود بھی ہوں اور راضی بھی ہوں۔ ہم سب راضی ہیں، اس میں آپ کے سامنے ہیں، اور ہم سب موجود بھی ہیں اور ہم سب بالغ بھی ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ تو تب انہوں نے وہ استعمال کیا۔ اسی طرح ایک بزرگ جو ہے، کسی جو بیمار تھے ایک بزرگ، تو ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ انہی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی وفات ہو گئی، چراغ جل رہا تھا، تو جو ہی ان کی روح قبض ہوئی، سب سے پہلے جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے چراغ بجھایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان کی وفات ہو گئی، یہ چراغ کیوں بجھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب تک ان کی سانسیں چل رہی تھی نا، یہ ان کی ملکیت تھی،
اب اس چراغ میں سب کا حصہ شامل ہو گیا، تو اب ان کی اجازت کے بغیر یہ جل نہیں سکتا۔ انہوں نے پھر اپنے پیسوں کا تیل منگوایا تو چراغ جلایا۔ تو یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ چھوٹی بڑی، اور ہم گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے نا، گھر کے سامان میں ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے یہ کس کی ملکیت ہے، نہ شوہر کو پتہ ہوتا ہے یہ کس کی ملکیت ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے یہ کس کی ملکیت ہے، اور وہ چیزیں یوں ہی استعمال میں رکھی ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہی بندے کی روح قبض ہوتی ہے، جو اس کی ملکیت میں چیز تھی وہ طریقہ بن جاتی ہے، اس میں ساروں کا حصہ شامل ہو جاتا ہے، وراثت بن جاتی ہے وہ، اور پھر اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ ہو تو یہ بہت بڑا وبال بن جاتا ہے۔ ہم اگلا رکوع انشاءاللہ بہت تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس میں جو چند باتیں جو سمجھنے والی باتیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ سارے علوم ایک سائڈ پہ رکھے جائیں اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے تو یہ سیکھنا اتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں نماز روزے والی زندگی گزاری لیکن فراست ٹھیک تقسیم نہ ہوئی تو آخرت میں بڑی سزائیں ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور نہ دو تم کم عقل جو ہیں، یعنی جو یتیم ہے، پہلے تو وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو، تو یہ نہیں تھا کہ فوراً نابالغ ہیں بچے بس حوالے کر دو، اس کی تفصیل اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور نہ دو تم کم عقل کو اپنا مال وہ جو جعل اللہ لکم قیامہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ، سرمایہ، ورزقوہم، اور کھلاؤ ان کو، منہا فیہا، اس سے، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے بات بہلائی کی اچھی بات۔ اب اس کو سمجھیے گا، پیچھے جو ہے کتنا خیال رکھا گیا یتیم بچوں کا اور یتیم لڑکیوں کا، ان کے مہر کے سلسلے میں کہ ان کو دیں، اللہ نے کتنی تاکید سے بتایا کہ ان کو لازمی دینا ہے، بچوں کو بھی دینا ہے۔ تو آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں کہ یوں ہی پکڑا دیں، ایسے بھی نہیں کرنا، طریقہ کار کیا ہے کہ آپ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نہ دو جو کم عقل ہیں، ابھی نابالغ ہیں، ابھی ان کی سمجھ نہیں ہے، تو ان کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ یہاں کہا گیا اپنا مال۔ کیا کہا گیا؟ اپنا مال، حالانکہ اوپر تھا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ کی ضمیر تھی، دو یتیموں کو ان کا مال، لیکن یہاں کہا گیا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، کم کی ضمیر ہے، وہاں بتایا کہ یہ ہے یتیموں کا ہی، اس لیے اموالہم فرمایا، یہاں جو ہے کہا اموالکم، اپنا مال، کہ جب تک تمہارے پاس ان یتیموں کا مال ہے نا، جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح ان کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ یہ نہیں کہو کہ میں مثلا گھر ہے ان کی ملکیت میں تو اس کا پتہ ہی نہیں کیا، وہ خراب ضائع ہو گیا، کہ ہم اس کو استعمال تو نہیں کر رہے، ہم اس پہ کسی قسم کا تصرف تو نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں اس کو کر رہے، وہ رکھا ہوا ہے، لیکن حفاظت بھی نہیں کی نا، اس کو ایسے طریقے سے اس کی حفاظت کریں کہ وہ چیز ضائع نہ ہو، یتیموں کو دیں کہ بالغ ہونے کے وقت ان کی چیز ایسی ہو کہ گویا کہ ان کے دینے کے قابل ہو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مفہوم سب کے لیے لیتے ہیں کہ اپنی اولاد بھی، عورتیں، یتیم بچے، سب کے لیے یہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنا پورا مال کبھی بھی خواتین کے حوالے، جن کو اس کا تجربہ نہیں ہے، اور بچوں کے حوالے نہ کریں جس کو ان کا تجربہ نہیں ہے، ایسا پورا مال ان کو دے کر کے مال کو نقصان میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ نے تمہیں قوام بنایا ہے کہ تم قوام ہو، تو ان پہ استعمال کرو، ان کی ضروریات کا خیال کرو، اور وقولوا لہم قولا معروفا، ان سے بہلائی کی بات کہ مال تمہارا ہی ہے، ہم تمہیں پہ استعمال کر رہے ہیں،
اور تمہارا ہی ہے، لیکن آپ کو دے اس لیے نہیں رہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکو گے، ضائع کر دو گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ اپنے بچے ہوں، اپنی خواتین ہوں، بچیاں ہوں، یا یتیم بچے ہوں، یتیم لڑکیاں ہوں، ان کو کبھی بھی، جب سفہاء والی بات ہے نا کہ وہ کم عقل ہیں، نا تجربہ کار ہیں، تو مت ان کے حوالے کرو، بے شک گھر کی خواتین ہی ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں جعل اللہ لکم قیامہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے اس مال کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کو اللہ نے تمہاری زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، یہ تمہاری ضروریات ہیں، ان مال کو یوں ہی تلف کرنا اچھا نہیں۔ جس طرح انسان کے ذمے اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح مال کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مارا گیا وہ شہید ہے، بالکل اسی طرح من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، نعم مال الصالح لرجل الصالح، بہت ایک اچھے نیک بندے کے لیے جو دنیا کے اندر بہت بہترین متاع ہے نا، فائدے کی جو چیز ہے وہ مال ہے اس کا، اس لیے مال کی حفاظت کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بأس بالغنا، ایسے مال و دولت کی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس میں یعنی اللہ رب العزت سے دوری نہ ہو، لمن اتقی اللہ، ایسے بندے کے لیے مال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ لا بأس بالغنا لمن اتقى عز وجل، لمن اتقى اللہ عز وجل، اس آدمی کے مال رکھنے میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جو پہلے کے اولیاء جو تھے، علماء تھے، وہ مال کے رکھنے سے منع کیوں کرتے تھے اور مال کو برا کیوں جانتے تھے؟ کہ وہ کہتے تھے بس جتنی ضرورت ہے اتنا کمایا جائے، استعمال کیا جائے، اور بس اللہ اللہ کی جائے، کہ اس کے حساب و کتاب میں نہ پڑھا جائے، وہ بس اتنا ہی۔ کیونکہ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت ایمان کی تقویت تھی، کہ ایمان کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ اب کیا ہے کہ ایمان کی زیادہ توجہ نہیں ہے، اپنی ضروریات نہیں بلکہ اپنا فیشن بھی پورا نہ ہو تو گلوں والی زبان ہم کھول لیتے ہیں کہ ہماری وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب جو ہے جتنی حاجات کو اہمیت دی جا رہی ہے اتنی ایمان کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اب یہ ہے کہ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے، اگر حاجات پوری نہیں ہو رہی، مال و دولت نہیں ہے، تو سب سے پہلے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر تمہیں کفر میں مبتلا کر دے۔ تو اسی کے لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مال ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی مالیت ہے تو اس کو بہترین طریقے سے استعمال یعنی سرمائے میں لگائے، تاکہ جو ہے فقر والا وقت نہ آئے کہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس لیے مال و دولت کے ساتھ اگر خوف خدا ہے تو وہ مال کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے بھی ایک کلاس میں یہ بات ہوئی تھی کہ دنیا کسے کہتے ہیں یا کب وہ ممنوع ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ سائیکل پہ جا رہا، اذان ہوئی مسجد میں تو وہ سائیکل روک کر کے مسجد میں نہیں گیا، اور ایک اچھی گاڑی میں کوئی جا رہا ہے، اس نے اذان سنی، گاڑی روکی اور مسجد میں چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ دین کے عمل کرنے میں اگر وہ مال و دولت رکاوٹ نہیں ہے تو وہ دنیا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ دین پہ عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے وہ دین پہ عمل کرنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے اور آپ کو متکبر بنا رہی ہے اور دوسرے کو آپ حقیر جان رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے وبال ہے، چاہے چھوٹی چیز ہے
تو بھی وبال، بڑی چیز ہے تو بھی وبال۔ اچھا فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو کم عقلوں کو مال اپنا وہ جو بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ، وَارْزُقُوهُمْ، اور اسی مال سے جو یتیموں کا ہے ان کو کھلاتے بھی رہو، فیہا، اس میں سے وقسوم، اور پلاتے بھی رہو یعنی پہناتے بھی رہو، اور ساتھ ساتھ ان سے بہلائی کی بات کرو، انہیں بتاتے رہو کہ ہم آپ کا مال استعمال نہیں کر رہے، آپ کی ضروریات میں ہی استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل آپ ہی کا ہے، لیکن جب آپ کو دے کیوں نہیں رہے؟ ابھی آپ استعمال نہیں کر پا رہے، جب آپ اس لائق ہوں گے تو پھر آپ کو دے دیا جائے گا، یہ بہلائی کی بات ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ النکاح، وہ پہنچ جائیں نکاح کی یعنی کہ عمر کو، نکاح کی عمر کو وہ پہنچ جائیں۔ تو وابتلوا الیتامى کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کریں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے معاملات دیتے رہیں، کوئی چیز بیچنے کے لیے دے دی، کوئی چیز خریدنے کے لیے دے دی کہ اب انہیں سلیقہ آیا ہے یا نہیں، یہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، مال کو اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں، تعلیم و تربیت میں خرچ کر کے ان کو اتنا علم والا آپ نے بنا دیا ہے، ان کی سمجھ بوجھ ان کو اتنی دلوا دی ہے آپ نے پڑھا کر کے، اور خرید و فروخت والے معاملات ان کے حوالے کر کے اتنی ان کے اندر صلاحیت آ گئی ہے، اتنی جانچ پڑتال کر لیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سامان وغیرہ خرید و فروخت کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے وابتلوا الیتامى، یہ کب تک کرتے رہو؟ جب تک یہ نکاح کی مدت کو نہ پہنچ جائیں۔ اب نکاح کی مدت کیا ہے اللہ نے اس کو بیان نہیں فرمایا، یعنی نکاح کی عمر، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک بلوغت کے آثار اور ایک بلوغت کی عمر۔ بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائیں تب بھی وہ نکاح کی مدت کو پہنچ گئے، مثلا جو بچی ہے اس کو مینسز شروع ہو گئے، اسی طرح بچہ ہے اس کے اپنے آثار ظاہر ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں بلغ النکاح۔ اور اگر یہ آثار ظاہر نہیں ہوئے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی 15 سال کی جو عمر ہے وہ بلوغت کی عمر ہے۔ اگر آثار ظاہر نہیں ہوئے، 15 سال کا ہو گیا تو گویا کہ وہ 15 سال وہ بالغ ہو گیا ہے، عمر پہنچ گئی ہے، اس میں اس کا وہ نکاح والی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ تو فَإِنْ آنَسْتُمْ، جب یہ 15 سال کا ہو گیا، نکاح کی عمر کو پہنچ گیا بچہ، تو فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر محسوس کریں ان سے بہلائی۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ کا کیا ترجمہ ہے؟ پاؤ تم، محسوس کرو تم ان سے رشدن، بہلائی۔ رشد بہلائی کا کیا مطلب ہے کہ اب جو ہے ان کے اندر صلاحیت آ چکی ہے، اب ان کے اندر وہ تجربہ، وہ مال کو استعمال کرنے والی چیز آ گئی ہے، تو پھر تم فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس دے دو تم ان کو ان کے مال۔ لیکن اللہ نے کہا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ کے بھی پھر بھی چیک کرو، یہ نہیں پھر حوالے کر دو۔ پھر آگے اللہ نے ایک اور بات قید لگائی، کہا حتیٰ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، بلوغت کی عمر کو، نکاح کی عمر کو پہنچے پھر چیک کرو کہ ان میں وہ صلاحیت آ گئی ہے، اب وہ کر سکتے ہیں تو تم انہیں دے دو۔ اب صلاحیت کی عمر کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں بتایا کہ کب، تو اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلوغت کی جو عمر ہے وہ 15 سال ہے، گویا کہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ رشد والی جو صلاحیت والی عمر ہوتی ہے نا، جس میں بچپنا ختم ہو جائے، 15 سال کا ہو کر بھی بچہ اس میں بچپنا ختم نہیں ہوتا، وہ فرماتے ہیں کہ اس بچپنے کو ختم کرنے میں بھی 10 سال ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں بلوغت کی عمر آ جانے کے بعد بھی 10 سال میں بچوں میں وہ بچپنے والی عادات اور حرکات رہتی ہیں، تو 15 میں 10 اور ڈالیں تو 25 سال۔ وہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر کا ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں بھی اگر کسی نے محسوس نہیں کیا، ان میں صلاحیت محسوس نہیں ہو، تو اب ساری زندگی ان کو مال ان کا نہ دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رشدہ اللہ نے فرمایا جو کہ نکیرہ ہے، نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ساری کچھ جو ہے صلاحیت ہو گئی،
الرشدہ ہوتا ہے نا تو پوری صلاحیت. جب الف لام لگتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ معرفہ بن گیا, پوری صلاحیت ہوگی تب دیں. لیکن اللہ نے الرشدہ نہیں فرمایا, رشدن فرمایا, نکیرہ فرمایا کہ پوری صلاحیت نہ, پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہو گئی ہے تو اب ان کا حق ان کو دے دو, ان کا مال. اب ساری زندگی آپ ان پہ اولیاء نہ بنے رہو اور ساری زندگی ان کا مال اپنے قبضے میں نہ رکھو, اب ان کو دے دو. ہاں, یہ وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا کیوں کہا کہ ان کے اندر سے بچپنا بھی ختم ہو جائے. ہاں, کوئی مجنون ہے, کوئی بالکل پاگل ہے تو پھر اس کے حوالے مال نہ کیا جائے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, اور نہ کھاؤ اس کو یعنی ان کے مال کو اسراف کرتے ہوئے, وہ بدارا, اور جلدی جلدی ان یکبروا, یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یہاں اللہ نے دو باتیں فرمائی کہ یہ دو باتیں اپنے اندر رکھ کر کے نا کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ اسراف کے اب ان بچوں کو کیا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ان بچوں کے پاس بس ایک اندر کی ایک ضد ہوتی ہے کہ بس ہمارے بچے اور وہ والے بچے برابر نہ ہوں, تو بندہ انہی پہ خرچ کرتا ہے, لیکن اسراف کے ساتھ کہ بس ان کا مال کسی طرح ختم ہو, جب یہ کسی کام کے ہوں تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. یوں بھی اسراف کر کے خرچ کیا جاتا ہے. اسراف اپنے پہ نہ خرچ کریں, انہی پہ خرچ کریں, لیکن ان پہ خرچ کرتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال کریں کہ کبھی بے جا خرچ نہ کریں. جس طرح اپنی اولاد کے لیے خرچ کرتے ہیں نا تو بے جا خرچ نہیں کرتے, ان کی ضروریات پہ خرچ کرتے ہیں. ان کو بھی اس چیز کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ چیزیں آپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, اور آپ ہمیں بھی دیکھو معقول طریقے سے ہر چیز کو استعمال کرو. تو ان بچوں کے لیے بھی یہی سوچ رکھی جائے, وہ بہت اسراف سے خرچ نہ کیا جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ وَبِدَارًا, اور جلدی جلدی, اور اسراف کا اور معنی بھی ہو سکتا ہے وَبِدَارًا, اور جلدی جلدی. جلدی جلدی نہ خرچ کرو کہ ان یکبروا, یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں ان کو دینا پڑے گا, تو جلدی جلدی اس مال کو ہی ختم کیا جائے. ہاں, اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, جو کوئی ہے غنی تو اسے تو بچنا چاہیے. اولیاء میں سے جو اپنا مال موجود ہے تو ان کا مال استعمال کرنا بڑی شرم کی بات ہے. اوپر بھی ہے نا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کے, اپنا موجود ہونے کے باوجود ان کا کھاؤ تو یہ شرم کی بات ہے. تو اپنے خود غنی ہو, ضروریات موجود ہیں, بے شک صاحب نصاب نہیں ہو, تو تمہیں بچنا چاہیے, تم ان کے مال کو استعمال نہ کرو. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حق الخدمت کے طور پہ لے لیں, کیونکہ یہ شریعت نے ذمہ داری لگائی ہے تم پہ, اس کا معاوضہ تم لے نہیں سکتے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا, اور جو کوئی ہے فقیر, تنگ دست ہے, تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, بس وہ کھا لے, تصرف کر لے. کھا لینا یہ نہیں صرف کھانے پینے میں استعمال کر سکتے, کھا کا مطلب ساری چیزیں ہوتا ہے, یعنی تصرف, بس استعمال کر لے, تصول کر لے, لیکن بالمعروف, دستور کے مطابق, ضروریات اصلیہ میں. یہ نہیں کہ بالکل اڑانے کے انداز میں, اسراف میں, اس طرح نہیں, بالکل جو حاجات اصلیہ حاجت ہے تو اتنا مال ان کا استعمال کر سکتے ہو کہ تم ان کے اولیاء ہو, ان کے پاس مال ہے اور تم تنگ دست ہو, اس حساب سے تم استعمال کر سکتے ہو. تو اسی سے مفسرین حضرات یہ جو اوقاف کے سربراہ ہوتے ہیں یا پھر کچھ مدارس مساجد کے سربراہ ہوتے ہیں, تو وہ جو ضروریات اصلیہ کے طور پہ کہ ان کو کسب معاش کا وقت نہیں ملتا ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کرتے ہوئے, تو وہ پھر جو ہے بقدر ضرورت لے سکتے ہیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, پھر آگے اللہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں وقت میں فلاں بات ہے تو نہ دو, پھر جانچو پڑتال کرو, فلاں وقت دو, لیکن جب دو اب دینا ہی ہے تو طریقہ کار پھر بھی اللہ سمجھا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, بس جب سپرد کرو ان کی طرف ان کے مال تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, گواہ بنا لو ان پہ. پھر بھی گواہوں کو رکھو کہ دیکھو ہم نے ان کا یہ مال تھا, اتنا ان کی ضروریات میں استعمال ہوا, اب یہ بالغ ہو گئے ہیں, اب ان میں وہ صلاحیت بھی آ چکی ہے, اپنا مال خود استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہم نے ان کا مال ان کے حوالے
کر دیا، اس پہ گواہی بھی ہونی چاہیے، لیکن اللہ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والے۔ کہ اصل یہ ہے کہ گواہ بنا کر کے بھی گڑبڑ کرو تو گواہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر نہیں بھی بنائے تو گڑبڑ نہیں کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کافی ہیں حساب لینے والے۔ اللہ کو معلوم ہے تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہاری سوچیں کیا ہیں، تمہارا طریقہ کار کہاں تم نے جو ہے چھپ کر کے آگے پیچھے وہ کر لیا، یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم، تو یہ اللہ کافی ہیں حساب لینے والے۔ تو یہ اگلی آیت جو ہے ہم اگلے رکوع کے ساتھ ہی یہ آیات پڑھ لیں گے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ احکام شرعیہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات ہیں جو بہت خوف خدا دلا کر کے، بہت فکر آخرت اللہ ڈال کر کے، ذہن سازی فرما کر کے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تمہارے پہ نگہبان ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے والے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ تو اتنی باڑیں لگا کر کے اللہ یہ ہمیں احکامات دے رہے ہیں، تو اللہ نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ان احکامات کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا خصوصی فضل اور معاونت فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم احکام بجا لائیں اور ہمارے لیے یہ آسان اللہ فرما دے۔